بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوکے بیٹا. We have discussed how to optimize the CPU in the previous lectures, in the previous chapters. Now we will start the optimization of the RAM, of the memory, of the physical memory, the primary memory. ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں جو ریسورسز ہیں جن کو ہمیں آپٹیمائز کرنا ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹو میجر ریسورسز ہیں وہ سی پی یو اور میموری ہے. تو سی پی یو کے حوالے سے ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے چیپٹر نمبر 7 تک وہ سی پی یو کی آپٹیمائزیشن کے اوپر ہے. اور ناؤ we will start our discussion about the memory management, about the optimization of the memory, optimization of the RAM. کس طریقے سے ہم RAM کو optimally استعمال کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن کا آج ٹاپک یہ ہوگا. اوکے, اس حوالے سے ہم نے پریویس لیکچر میں یہ ہم ڈسکس کیا کہ what do you mean by the addresses, logical addresses or the physical addresses. یہ ہم ڈسکس لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا. کیسٹال کیا ہوتا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ آف دا ریم وی ہیو ڈسکسڈ the background in details and how what's the basic reason and the philosophy behind the partitioning the memory module. uh, as we see that the RAM is the only single module and there are multiple options uh, to allocate, to partition the RAM module into several segments. The simple one segment is the single user single task, in which we have the memory unit is divided into two parts. The first segment is dedicated to operating system, and the second one is the dedicated to the single process of a user. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اس طرح کا جو سینیریو ہوتا ہے جس کے اندر صرف دو پارٹس ہوتے ہیں تو اس میں سنگل یوزر سنگل ٹاسک آپٹیمائزیشن آف دا ریم ایز ویل ایز آپٹیمائزیشن تھرو پٹ اور دا تھرو پٹ اینڈ دا یوٹیلائزیشن آف دا سی پی یو از ڈیفینیٹلی از ویری ویری لو. تو ہم لوگ ملٹیپل پارٹیشنز کی طرف گئے تھے کہ ایک ریم کے ماڈیول کو ہم نے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا, اس ماڈیول کو پروسیسز کو اس طرح کے اپارٹمنٹس کے اندر ہم نے لے جانا ہے کہ جس میں صرف 2 اپارٹمنٹس نہ ہوں, دا فرسٹ اپارٹمنٹ فار دا آپریٹنگ سسٹم, سیکنڈ فار دا سنگل او ایس, ایسے نہ ہو بلکہ ملٹیپل اپارٹمنٹس ہوں, ملٹیپل پارٹیشنس ہوں, ملٹیپل ڈویژنس ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پروسیسز اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریم کے اندر آئیں. اور جب یہ ہوگا تو اس طریقے سے اس کانسیپٹ کو ہم نے سنگل یوزر سنگل ٹاسک کی بجائے ہم اس کو ملٹی یوزر ملٹی ٹاسک اس کو ہم نے ملٹی ٹاسکنگ کا, ملٹی پروگرامنگ کا نام دیا تھا, ملٹی پروگرامنگ کا ہم نے نام دیا تھا, اور ٹائم شیئرنگ کا ہم نے نام دیا تھا کہ اس کے اندر اگر سی پی یو پہ ایک کوئی پروسیس سی پی یو کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ پروسیس کبھی ان پٹ آئیو آپریشنز کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو دا سی پی یو از نو مور آئیڈل. ریم سے کوئی نہ کوئی ایک آج جو ہے وہ پک کرے گا پروسیس کو اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرے گا. جب وہ پروسیس بھی کہیں آئیو آپریشنز کے لیے چلا جائے دیر از این ادر آپشن فار دا سی پی یو ٹو پک some an other process present in the queue of the RAM. وہاں سے جو ملٹیپل پروسیس پڑے ہیں ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹارٹ کر لے گا. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ جب ملٹیپل پارٹیشنز ہم نے کی ریم کی تو ریم کو بھی ہم نے آپٹیملی یوز کیا, اور اس طریقے سے نہ صرف ریم آپٹیملی یوز ہوئی بلکہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن, اس کے تھرو پٹ جو ہے وہ بھی میکسیمائز ہو گئی. اوکے, یہ ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو بڑا ڈیپلی ہم نے بڑا ان ڈیٹیل ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا کہ وٹ دا فلاسفی بیہائنڈ دا آپٹیمل پارٹیشننگ, دا آپٹیمل یوزیج آف دا ریم. تو اس حوالے سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا انسٹرکشن
ایگزیکیوشن سائیکل کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا ڈائریکٹ میموری ایکسیس کے کانسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ دیر آر بیسیکلی ٹو رجسٹرز. یہ رجسٹرز کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگین وہی بات ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیکیورٹی کمپرومائز. فرسٹ جو سنگل ٹاسک سسٹم ہوتے ہیں، جس کے اندر صرف ایک ہی ٹاسک ہو رہا تھا، جس کے اندر یا تو ایک سیگمنٹ کے اندر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، دوسرے سیگمنٹ کے اندر اونلی سنگل تھریڈ یا سنگل پروسیس ایگزیکیوشن کے لیے موجود ہوتا ہے، سنگل یوزر سنگل ٹاسک کا جو فینومینا ہے. تو ڈیفینیٹلی کسی ایک حد، جو ہم نے ریئل لائف انالوگی بھی کہی تھی کہ اگر باؤنڈری سرحد جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ صرف ایک جگہ سے ہی کہیں وہ ملتی ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو فکس کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو جب ملٹیپل پارٹیشنز ہوں، ایک ریم ماڈیول کے اوپر ملٹیپل پارٹیشنز ہوں، ایک سے زیادہ باؤنڈریز ہوں، تو ان کو سیکیور کرنا یہ ہمارے لیے ٹرکی ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کمپرومائز ہم ملٹی پروگرامنگ کی فلسفی اور لاجک کو استعمال کرتے ہوئے سی پی یو اور ریم کے ریسورسز کو تو ہم آپٹیملی استعمال کر چکے ہیں، لیکن ایک خطرہ، ایک رسک ہم نے مول لیا ہے. وہ رسک کیا ہے کہ اس طرح سے ملٹیپل پارٹیشنز کے ملٹیپل بارڈرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور ہر بارڈر کو تاکہ ایک کنٹری کے جو پروسیسز، ایک کنٹری کے جو باشندے ہیں وہ دوسرے کنٹری کی طرف جو ہیں وہ موو نہ کر سکیں. تو اسی طرح جو یہ سیگمنٹ کے اندر، یہ پارٹیشنز کے اندر جو پروسیسز ہیں وہ اپنی حد بندی سے تجاوز کرتے ہوئے کہیں آگے کسی دوسرے پروسیس کی اسپیس میں نہ جا سکیں. تو اس کو سیکیور بنانا، یہ اگین ایک اس کی سیکیورٹی کو، اس کے بارڈرز کو سیکیور کرنا، اگین دس از اے چیلنج. تو اس چیلنج اور رسک کی بنا پہ ہم نے سی پی یو کو اور ریم کو آپٹیمل تو کر لیا، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں، اور چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہم نے ایک کانسیپٹ دیا تھا. ہم ایک کانسیپٹ کو ڈسکس کریں، اور اس کانسیپٹ کے اندر دو بیسک رجسٹرز کا رول ہے اس کانسیپٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ایک پروسیس کے ریلیونٹ جتنے بھی آپریشنس ہیں وہ اسی پروسیس کے اندر، اسی رینج کے اندر رہیں، وہ آگے دوسرے پروسیس کی پارٹیشنز کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، یا وہ آپریٹنگ سسٹم کی حدود میں داخل نہ ہوں، یا آپریٹنگ سسٹم کی جو چیزیں ہیں وہ کسی دوسرے پروسیس کے ساتھ اگر if there is trouble in a single lab. دیکھیں یہ ایک اگین ریئل لائف انالوگی ہے کہ افغانستان میں مسائل ہوتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر کو سیکیور کیا جائے، ادروائز وہی والی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے حلقوں میں، پاکستان کے علاقے میں بھی اس جنگ کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح بالکل آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے. یہ مختلف کنٹریز جو ہے وہ یہ مختلف پروسیسز ایک ریم کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کی باؤنڈریز کو سیکیور کرنا یہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ نارمل ریئل لائف میں جو بارڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ سیکیور بنانا. اوکے، تو اس سیکیورٹی پرپز کے لیے ہم نے دو طرح کے رجسٹرز ڈپلائی کیے. نمبر 1 از دا بیس رجسٹر، نمبر 2 از دا لمٹ رجسٹر. بیس رجسٹر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ جہاں سے حد شروع ہوتی ہے، وہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا، بلکہ انڈیا کی طرف جانا ہو تو انڈیا 0 کلومیٹر، تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہاں سے سٹارٹ ہو کے جو انیشیل اس کا ایڈریس ہوتا ہے، جو بیس رجسٹر ہوتا ہے، اس میں بیسک جو سٹارٹ ہے، سٹارٹ کے بارے میں انفارمیشن وہ دے رہا ہوتا ہے، اور لمٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کتنے کلومیٹر کی جو باؤنڈری ہے وہ کتنے ریسورسز ہیں، کتنے ایڈریسز ہیں جو کہ اس پارٹیشنز کے اندر لاجیکل ہیں، جو کہ لیگل ہیں، لیگل ایڈریسز موجود ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. ایک اور بات یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا with the blessings of these two registers. Number 1 is the base and limit registers. We can ensure the security of the processes. They do not interfere among each other territory with the help of by using the base or limit registers. تو یہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں. پھر اس کے بعد اس کو اگر ہم نے لاجیکلی ہارڈ ویئر ایڈریس پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھنا ہو
तो CPU generated, there is another important, very important thing is the CPU. CPU जो भी एड्रेस को जनरेट करेगा that will be the logical address, वो लॉजिकल होगा, फिजिकल नहीं होगा। हाँ, मेमोरी के अंदर जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते बल्कि वो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। और फिजिकल एड्रेसेस जो आप जैसे हमने देखा कि जो जो ड्राइवर है या जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का कोई ना कोई एक कंट्रोलर होता है। बिल्कुल इसी तरह रैम का भी एक कंट्रोलर है, रैम का भी एक मैनेजमेंट यूनिट है जिसको एमएमयू का नाम दिया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का नाम दिया जाता है एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो देख रहा होता है कि उसकी डिवाइस उसके साथ अटैच जो रैम है उसके अंदर जो एड्रेसेस हैं वो किस तरीके से पड़े हुए हैं, और वो अपना वांटेज पॉइंट वो किस तरह से रैम को देखता है। तो वो रैम को जब भी देखता है तो एमएमयू रैम के फिजिकल एड्रेसेस को फोकस करता है, जबकि जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं दीज आर जनरेटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू जनरेटेड आर द लॉजिकल एड्रेसेस एंड द एड्रेसेस looked by the seen by the MMU are the physical addresses, are the addresses which are found in the RAM are the physical addresses। तो बिल्कुल इसको ये आप देखिए कि CPU एक एड्रेस किसी भी एक प्रोसेस का एक एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। तो चेक किया जाता है कि आइदर वो जो लॉजिकल एड्रेस है क्या वो बेस से, क्योंकि बेस इज द स्टार्ट, अगर वो स्टार्ट से ही छोटा है, वो 0 किलोमीटर से भी -1 है, तो इसके ये मानिए कि वो लॉजिकल तो है ही नहीं। तो इसलिए अगर वो बेस से ग्रेटर है या इक्वल है तो फिर वो वैलिड होगा। अगर ये लेस देन होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वैलिड नहीं होगा। तो उसके बाद हम करते क्या हैं, हम बेस को और लिमिट को दोनों को हमें ये मालूम है कि 100 से वो शुरू होता है और उसकी रेंज कितनी है 70 किलोमीटर, 100 से शुरू होता है और 70 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो टोटल कितना हो गया 170। तो बेस और लिमिट को मिला के इसके ये मानी है कि अगर हमने कहीं, आप ये समझ लें कि कहीं हमने एक ऐसे इलाके में जाना है जो कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और उसका एरिया 70 किलोमीटर है, तो इसके ये मानी हुए कि 100 से लेके 170 तक वो वैलिड रीजन है। उसके बाद जैसे ही अगर हम ये कहें कि 99 तो इसके ये मानी है कि हम उस इलाका से बाहर चले गए, और अगर हम 171 भी कहें तो इसके मानी ये हुए कि हम उस इलाका से, उस टेरिटरी से आउट है। तो बिल्कुल इसी तरह बेस और लिमिट रजिस्टर्स भी आपको ये बताते हैं कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है अगर तो उस रेंज के अंदर, उस वैलिड रेंज के अंदर मौजूद है तो फिर ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये एक ट्रैप जनरेट होगी, एक इंटरप्ट जनरेट होगी, और इससे इंटरप्ट से क्या होगा, वो आपका जो रिक्वेस्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ओके, एड्रेस बाइंडिंग के हवाले से हमने बात की थी कि ये कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे, लोड टाइम पे ये बाइंडिंग होती है, और ये चीज़ें डिस्कस करते हुए लॉजिकल एड्रेसेस की हमने बात की, हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे एंटिटी टाइप और एंटिटीज थिंग, कि all the entities present, all the entities when we pack all the relevant entity in a single box तो उसको हम entity type का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह सारे लॉजिकल एड्रेसेस को जब हम पैक कर देते हैं, जब हम बाउंड कर देते हैं एक सिंगल स्पेस के ऊपर, एक सिंगल क्यू के अंदर, एक सिंगल पैकिंग के अंदर, तो उसको हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस का नाम देते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे लॉजिकल एड्रेसेस होंगे। और फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है उसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ सारे के सारे जितने फिजिकल एड्रेसेस होंगे वो मौजूद होंगे। तो ये चीज़ें डिस्कस करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि समटाइम्स जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, आपको मैंने ये कह दिया कि दिस इज़ जस्ट लाइक द कंट्रोलर ऑफ फॉर एनी डिवाइस। तो ये भी एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, बट इट कंट्रोल्स द मेमोरी, इट कंट्रोल्स द रैम, इट कंट्रोल द मेमोरी, इट कंट्रोल द प्राइमरी मेमोरी। तो जब इस यूनिट को हम MMU का नाम देते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द एड्रेसेस
seen by the MMU in the RAM is known as the physical addresses. یہ ہم نے بات کی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈسکس کرتے ہوئے میموری مینجمنٹ یونٹ ایک اور رجسٹر کا نام تھوڑا سا یہاں چینج ہے، جس کو ری لوکیشن رجسٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ری لوکیشن رجسٹر کا. یہ بیٹے ری لوکیشن رجسٹر از نتھنگ بٹ اے بیس رجسٹر. بیس رجسٹر کو نام ہم ری لوکیشن رجسٹر کا بھی دیتے ہیں. اوکے، تو یہ بیس رجسٹر ہے جس کو ہم ری لوکیشن رجسٹر کا نام بھی دیتے ہیں. اوکے، اس میں بھی دیکھیں ڈائنامک ایلوکیشن یوزنگ ری لوکیشن رجسٹر. تو اس کے اندر بھی ری لوکیشن رجسٹر کا رول جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہ بیسک اور لمٹ رجسٹر کی طرح ہی ہوتا ہے کہ سی پی یو جتنے بھی ایڈریسز وہ بناتا ہے وہ جنریٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے ایم ایم یو، اور دس از دا میموری مینجمنٹ یونٹ. اور دیکھیے کہ سی پی یو جنریٹس لاجیکل ایڈریس 346. یہ ایک نمبر ہے، اس نمبر کو یہ ری لوکیشن رجسٹر جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ری لوکیشن رجسٹر از known as the base register as well. یہ وہی بیس ہی ہے جس کو یہاں اس کی نیمنگ کنونشن کو چینج کر کے یہاں ری لوکیشن رجسٹر کا نام دیا گیا ہے. تو اس کے یہ معنی ہے کہ جو بھی لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوگا یہ ری لوکیشن رجسٹر جو ہے یہ یہ بیس ایڈریس دے گا ہر ایک پروسیس کے لیے. ہر ایک پروسیس کے لیے یہ ری لوکیشن رجسٹر کا جو ایڈریس ہے وہ چینج ہوگا. اب یہ جو ایڈریس جنریٹ ہوا ہے تو اس کے یہ مانیے کہ یہ 346 والا جو ایڈریس ہے یہ کہاں جائے گا، اس کے اندر ایڈ ہو کے، مطلب یہ یہاں سے سٹارٹ لے گا. اوکے، یہاں سے سٹارٹ لے گا 414,000. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 13,999 یا پیچھے جو پریویس ہیں اس سے پہلے والے جو اسمال لیس دین دا 14,000 جو ایڈریسز ہیں ان کی طرف یہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ وہاں جا کے سیو نہیں ہوگا. یہ اس کے معنی کیا ہیں بیٹے؟ اگر آپ یہ سمجھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 346 ایک لاجیکل ایڈریس آیا، تو بیسیکلی یہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم باؤنڈریز کو سیکیور بنانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک پروسیس اپنی حدود میں رہے. کوئی بھی پروسیس کسی دوسرے پروسیس کی مطلب انٹرفیئر نہ کرے، اس کی حد میں، اس کی حدود کے اندر جو ہے، اس کی سیگمنٹس، اس کی پارٹیشن کے اندر انٹرفیئر نہ کرے. اس کو سیکیور بنانے کے لیے یہ سارا جتنا بھی ابھی تک ہم یہ جو ہارڈ ویئر کی ہم نے سپورٹس لی ہے، یا ہم نے بیس رجسٹر اور لمٹ رجسٹر کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، تو وہ صرف اس لیے تاکہ یہ جو ماڈیول ہمارا میموری کا ماڈیول ہے اس کے اندر جو ملٹیپل پارٹیشنز ہوں گی، ان ملٹیپل پارٹیشنز کے اندر موجود ہر ایک پارٹیشن کے اندر موجود جو پروسیس ہے وہ کسی دوسرے پروسیس کو انٹرفیئر نہ کرے. یا آپریٹنگ سسٹم کا جو ایک سیگمنٹ ہے، جو ایک پارٹیشن ہے، وہ کسی نیچے جو ہمارے یوزر پروسیسز ہیں ان کو انٹرفیئر نہ کرے، اور باقی جو یوزر پروسیسز ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم میں جا کے اس کو انٹرفیئر نہ کریں. کیونکہ یہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے یوزر پروسیس کے اندر، آپ کے پروگرام کے اندر، نارملی دیکھیے کہ اگر آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں اور اگر آپ کے پروگرام میں کوئی ایرر اکر ہوتا ہے اور وہ ایرر پینیٹریٹ کر جاتا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر اور اس میں بھی ایرر اکر ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ایک ہماری بیڈ لک ہوگی، کتنا سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا، اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی، اور اٹ مائٹ بی کہ وہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ فلاپ ہو جائے. تو اس لیے ہم نے ان باؤنڈری کو سیو کرنا ہے، اور جتنا یہ کام ہم کریں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی حدود میں رہیے. دیکھیں سی پی یو نے جو ایک ایڈریس جنریٹ کیا، ایم ایم یو نے اس کو ایک نمبر دیا، بھائی آپ کے ٹھہرنے کا یہ جگہ ہے، آپ کو پلاٹ میں نے یہ والا دیا، اس سے آگے آپ کا قبضہ ہوگا. اب جو نیو ہوگا، اب دیکھیں جو نیو ہوگا پروسیس، وہ اس کا بھی نمبر لے گا اور اس کو بتا دے گا کہ آپ کا 14,000 نہیں بلکہ اس کو 20,000 بتا دے گا کہ آپ کو 20,000 سے آگے جو ایڈریسز ہیں وہ آپ کے ہیں.
تو یہ ریلوکیشن رجسٹر بیسیکلی از دا بیس رجسٹر. اور ایم ایم یو کرتا کیا ہے؟ ایم ایم یو باؤنڈ دا ریلوکیشن رجسٹر اینڈ دا لاجیکل ایڈریس. آپ یہ کہہ لیں کہ ایم ایم یو یہ لاجیکل ایڈریس پلس ریلوکیشن ایڈریس اس ایکویژن کو سم اپ کرتا ہے، اور سم اپ کرنے کے بعد یہ ایک فزیکل ایڈریس بن جاتا ہے. اور یہ کتنا بن جائے گا؟ 14,346 ہے یا جو 68 ہے، جو بھی یہ ایک نمبر ہے. تو یہ نمبر یہ ایک فزیکل ایڈریس بن جائے گا، اور یہ ریم کے اوپر جا کے کسی بھی پارٹیشن کے اندر یہ بیٹھ جائے گا. اوکے، تو دس واز دا کانسیپٹ آف دا ایم ایم یو، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایم ایم یو از جسٹ لائک دا کنٹرولر، just like a controller for any device. In the same way, the MMU is the controller, is the manager for the memory module. اور اس کا ایک کام یہ ہے کہ it adapt the logical addresses plus the relocation addresses or the relocation register to create a physical address. دیکھیے اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایم ایم یو دا ایڈریسز دی میموری ایڈریسز سین بائی دا ایم ایم یو آر نون ایز دا فزیکل ایڈریسز. تو یہ ایم ایم یو ہے جو بھی اس کو اس سائڈ پہ جتنے بھی ایڈریسز ریم کے اوپر ہوں گے وہ فزیکل ایڈریسز ہی ہوں گے. ڈائنامک لنکنگ ہے، اسٹیٹک لنکنگ ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہم ہیلو ورڈ کا پروگرام بھی لکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر ساری اس کے اندر وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو آپ کو لکھنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نارملی جو کی ورڈز ہیں ان کا ہاؤ ٹو ڈو پارٹ وہ لائبریریز کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی. تو یہ جو لنکنگ ہے جس کو ہم ڈائنامک اور اسٹیٹک کا نام دے رہے ہیں، تو اگر اسٹیٹک لنکنگ ہو تو جتنا بھی ہاؤ ٹو ڈو پارٹ ریلیونٹ ٹو دا کی ورڈز جیسے اسکین ایف، پرنٹ ایف اور میتھمیٹیکل فنکشنز، اور اس کے علاوہ اسٹیٹسٹیکل فنکشنز، جتنے بھی فنکشنز کا ہاؤ ٹو ڈو پارٹ ہے بفور ایگزیکیوشن all the libraries function must be included, must be the part of the program, must be the part of program. تو اس طرح سے اسٹیٹک لنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ prior to the execution ساری چیزوں کے جتنے بھی کی ورڈز ہیں ان کا what to do and how to do، مقصد یہ ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آلریڈی ریم کے اندر موجود ہو اور ساری کی ساری موجود ہو. اب دیکھیے سم ٹائمز یہ ہے کہ 100 اگر 10 اس کے اندر فنکشنز ہیں تو وہ 10 فنکشنز کی ساری فنکشنالٹی بیفور ایگزیکیوشن وہاں موجود ہونی چاہیے. اور اب دیکھیے اگر ہم فنکشن نمبر 10 پہ پہنچے ہیں تو پہلے 8 حالانکہ وہ ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی پروگرام کا پارٹ ہونا چاہیے ان کو. لیکن ڈائنامک لنکنگ کی بلیسنگز کیا ہے کہ آن ڈیمانڈ ڈائنامک لنکنگ، جہاں بھی ڈائنامک ہو تو اس کے یہ مانیے کہ آن ڈیمانڈ جب وہ پہلے فنکشن پہ گیا تھا تو پہلے فنکشن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ وٹ ٹو ڈو ہے نا ہاؤ ٹو ڈو لا کے دیں. جب ہاؤ ٹو ڈو آ گیا اور اب یہ ہے کہ اس نے اس کا پارٹ بنا لیا. جب سیکنڈ فنکشن پہ چلا گیا دیر از نو مور نیڈ فار دا فرسٹ، there is no need for the how to do part of or the functionality of the first operations or the first function. تو کیا ہوگا وہ ڈائنامکلی وہ واپس وہ اس ریم سے اس کو ہم آؤٹ کر دیں گے تاکہ دوسرے والے پروگرام کی دوسرے والے فنکشن کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو فنکشنالٹیز ہیں، جو ہاؤ ٹو ڈو پارٹ ہے اس کو ہم ریم کے اندر لا سکیں. ڈائنامک لنکنگ از دا آن ڈیمانڈ لنکنگ بائی دا وے. So this was the concept we have already shared in the very basic in the very first lecture. یہ تھا ہمارا ڈائنامک لنکنگ اور اسٹیٹک لنکنگ، دا ڈفرینس بٹوین دا اسٹیٹک اینڈ دا ڈائنامک لنکنگ. اور اس کے بعد ہے سویپنگ کا کانسیپٹ. آپ جانتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ سویپ ان سویپ آؤٹ، سویپنگ از اے کانسیپٹ. جب ہم نے کہانی ایک شروع میں سٹارٹ کی تھی، سویپنگ از ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. بی کیئرفل، اس کو آپ اچھے طریقے سے آپ دیکھیے کہ سویپنگ ہوتا کیا ہے. سویپ کرنا چیزوں کو، مطلب دو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ان کو سویپ کرنا، ایک کی جگہ دوسرے کو اور دوسرے کو پہلے والے کی جگہ پہ لے کے آنا، سویپنگ، انٹرچینج.
स्वैप करना, रिप्लेस करना, उनको आपस में उनकी जो रिप्लेसमेंट है, जो स्वैप्ड वो ट्रांजिशन हुई है, उसको हम स्वैपिंग का नाम देते हैं। स्वैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि 9th चैप्टर के अंदर हम इसको बड़ा एक्सप्लिसिटली इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्वैप इन स्वैप आउट के कॉन्सेप्ट भी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने ये करना है कि स्वैपिंग इज अ प्रोसेस इन विच we take process from memory into the backing store and back from backing store into the RAM। हम समटाइम्स ये कहते हैं बैकिंग स्टोर से क्या मानी है कि इसके मतलब क्या है, जो बैकिंग स्टोर बैकअप के लिए जो बैकिंग स्टोर बैकअप के लिए जो नॉर्मली जो हार्ड डिस्क होती है, या कोई एक ऐसी स्पेशियस मेमोरी होती है जिसकी ह्यूज स्पेशियस मेमोरी, जिसकी स्पेस मैक्सिमम होती है, उसको हम नॉर्मली बैकिंग स्टोर का नाम देते हैं। उसके एग्जांपल हार्ड डिस्क भी हो सकती है, उसके एग्जांपल जो है वो फ्लैश मेमोरी या कोई किसी भी तरह की मैग्नेटिक टेप्स भी मतलब हो सकती हैं उसकी। लेकिन नॉर्मली जो कॉमनली हम जानते हैं, जो जनरली हम बात करें, तो बैकिंग स्टोर मीन्स द हार्ड डिस्क। इसके ये मानी हुए कि स्वैपिंग किन दो पार्टीज के दरमियान, देखें स्वैपिंग की जब ही हम बात करें तो उसके लिए दो पार्टीज का होना लाजमी है, दो प्लेसेस का, टू चेयर्स का होना लाजमी है। दो बच्चों की भी स्वैपिंग अगर हम करें तो वो दो सीट्स का होना लाजमी है, जिस पे पहले वो सीट्स नंबर 1 और 2, इनको हम तो 2 1 पे चला जाएगा, 1 2 की सीट पे आ जाएगा। इसके ये मानिए देयर मस्ट बी टू एंटिटीज। स्वैपिंग के लिए टू एंटिटीज का होना लाजमी है। वो टू एंटिटीज कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट के सिनेरियोज में दो चेयर्स, चेयर नंबर 1 और 2, एंड द स्टूडेंट बेसिकली चेयर नंबर 1 और 2 आर द टू एंटिटीज। इसी तरह अगर हम स्वैपिंग की बात करें, इन द कंप्यूटिंग अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी टू एंटिटीज को पहले डिफाइन करो। वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं, वो कौन सी दो पार्टीज हैं? तो उसमें पार्टी नंबर 1 रैम है और पार्टी नंबर 2 बैकिंग स्टोर है, जो कि नॉर्मली हार्ड डिस्क है। इसके ये मानी हुए दो पार्टीज जिनके दरमियान जिनके बीचों बीच ये स्वैपिंग होगी, वो हार्ड डिस्क और रैम है। क्लियर? ओके। अब जो स्वैप हो रहा है वो क्या है? वो बेटे प्रोसेसेस हैं, वो सब प्रोसेसेस हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्वैप करनी है। समटाइम्स जो है वो हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है, उनको रैम की तरफ लाना होता है, और समटाइम्स जो है रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, द इंस्ट्रक्शंस those are not no more needed, though the instructions that are idle, the instructions that are no more used in the future, उनको हम रैम से निकाल के हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? अगेन वही कॉन्सेप्ट है, हम रैम से निकालते इसलिए हैं उन चीज़ों को ताकि रैम के अंदर देखिए वो यूज्ड, अब वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। जब एग्जीक्यूट हो चुकी हैं तो रैम के रिसोर्सेज को वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो हमने स्वैपिंग का इस्तेमाल करके वो जो अनयूज्ड हैं, जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होनी, जो एग्जीक्यूट हो चुकी रैम में पड़ी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को वहाँ से, उन प्रोसेसेस को वहाँ से निकालना है, बाहर फेंकना है, रैम हार्ड डिस्क की तरफ, बैकिंग स्टोर की तरफ हमने लेके जाना, स्वैप आउट करना है। इस तरह से क्या होगा? देखिए रैम की जो स्पेस है वो पॉजिटिव कामों के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं रैम के अंदर, ताकि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाएंगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो थ्रूपुट और यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू उतनी ही मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसके ये मानी हुए कि सीपीयू को भी ऑप्टिमली इस्तेमाल करने के लिए रैम का ऑप्टिमल यूज़ होना लाजिम है। ऑप्टिमल यूज़ से आई मीन कि उसके जो अनयूज्ड, जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, द आइडल, द नो मोर वांटेड इंस्ट्रक्शंस ने जो जगह आप ऑक्यूपाई की हुई है उसको आज़ाद करना, और उन जो फ्री स्लॉट्स हैं रैम की, उनकी जगह न्यू एक्टिव प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस को रैम के अंदर लेके आने से ये होगा कि we are optimizing the RAM resources as well as the throughput of the CPU।
So these two optimization techniques are highly interlinked. جسٹ لائک جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسپیڈ کو، ہم یہ چاہتے ہیں اپلیکیشن ہماری بڑی ایفیشینٹ وے میں ایگزیکیوٹ ہو، وہ کوئکلی جو ہے جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں تو فوراً ہی وہ ہمیں ریزلٹس اپنے دے دے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ ہارڈ ویئر لیول پہ بھی آپ کو سولوشن دینا پڑے گا. نمبر 2، یہ بڑا ہم اچھے طریقے سے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ ہمیں سافٹ ویئر کے فیلڈ میں بھی، ہمیں سافٹ ویئر کے میدان میں بھی ہمیں چینجنگ کرنی پڑیں گی. ناٹ اونلی ان دا ہارڈ ویئر وی ہیو ٹو فوکس، ناٹ اونلی دا ہارڈ ویئر ڈومین، بٹ وی ہیو ٹو فوکس آن دا سافٹ ویئر ڈومین ایز ویل. Clear? To improve the performance of the application, to improve the performance, to improve the efficiency, we have to work in both the domains. Same is the case if we are trying to optimize the CPU utilization, CPU throughput. We have to fight on both domain, both logical concepts, ریم ایز ویل ایز دا سی پی یو. ریم کو اس طریقے سے تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ، زیادہ سے زیادہ پروگرام اس کے اندر ہو، اور سی پی یو یہ کہ اس کی نمبر آف کور جتنی زیادہ ہوں گی، یا جیسے ہی وہ ایک پروسیس کو آئیو آپریشن کے لیے فارورڈ کرے تو ریم کے پاس ایکسٹرا اتنے زیادہ پروگرام ملٹیپل ہونے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس سی پی یو کو دینے کے لیے موجود ہو. یہاں تک کلیئر ہوا؟ اوکے. تو سویپنگ کا کانسیپٹ ہم ڈسکس کیا. اس کے لیے 2 پارٹیز کا ہونا لازم ہے. نمبر 1 پارٹی از دا میموری. نمبر 2 پارٹی از دا بیکنگ اسٹور، جو نارملی ایک ہیوج اسپیشیس، مطلب جس کی اسپیس بہت زیادہ ہوتی، بہت بڑی ہوگی، لارج اور ہیوج اسپیشیس، وہ ایک ڈیوائس ہوگی، ایک اسٹوریج ڈسک ہو، ایک اسٹوریج ڈیوائس ہوگی، جیسا کہ ہم اس کو ہارڈ ڈسک کا نام بھی دیتے ہیں. تو ہارڈ ڈسک از ون آف دا ایگزامپل فار دا بیکنگ اسٹور. تو 2 پارٹیز ہیں، ہارڈ ڈسک اور 2nd پارٹی ہے ریم. اور جو ان دونوں کے درمیان جس کی موومنٹ ہے، وہ پروسیسز کی موومنٹ ہے، وہ اپلیکیشنز کی موومنٹ ہے، وہ سب پروسیسز کی موومنٹ ہے. اوکے. اب دیکھیے اگین وہی ہم نے جو کہا تھا کہ سویپنگ از دا کمبینیشن آف دا سویپ آؤٹ اینڈ سویپ ان. جو ہارڈ ڈسک سے ریم کی طرف جو پروسیسز، جو اپلیکیشنز، جو انسٹرکشنز جائیں گی، جو ریم کی طرف، ریم از دا ایکچوئل ورکنگ ایریا آف دا کمپیوٹر، جو اپنی اوریجنلٹی کی طرف آئیں گی، اپنی منزل کی طرف آئیں گی، تو اس کو سویپ ان کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں پہنچے اس میں، جہاں اس میں ایگزیکیوٹ ہونا. سویپ آؤٹ جو ریم سے بیکنگ اسٹور کی طرف کاپی کرنا، ریم سے پروسیسز کو، انسٹرکشنز کو ریم سے نکال کے ہارڈ ڈسک کی طرف لے کے جانا، کاپی کرنا، اس کو ہم سویپ آؤٹ کا نام دیتے ہیں. اینڈ کاپی دا انسٹرکشنز آر انفو فرام دا ہارڈ ڈسک انٹو دا ریم از دا سویپ ان. اس سویپ ان کو رول ان کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور سویپ آؤٹ کو ہم رول آؤٹ کا نام بھی دیتے ہیں. تو دس واز دا مائنر کانسیپٹ آف دا سویپنگ. اور اس میں بھی جب سویپنگ ہوتی ہے، سویپنگ کے لیے 2 پارٹیز کا ہونا، یہ ہم نے ڈسکس کیا. اور سویپنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں جو اس طرح کی سویپنگ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، ویری امپورٹنٹ، آگے اس کو ان ڈیٹیل میں بھی ہم دیکھیں گے. جب ہم سویپ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سویپنگ کرتے ہوئے، جیسے ہم نے شروع والے چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 پروسیسز تھے، P0 اینڈ P1. جب P0 ایگزیکیوٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد P1 کو ہم لے کے آتے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ سوئچ اکر ہوتا تھا، جس میں پی سی بی کو، اس کے پی سی بی کو سیو کرنا، اور جو نیو آنے والا ہے اس کے پی سی بی کو لوڈ کرنا. یہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور آپ نے یہ بھی، ہم لوگوں نے یہ الٹیمیٹلی یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو ایکچوئل ایگزیکیوشن، وہ چھوٹا سا ایک ایرو جو بلو تھا، وہ والا ایرو، کہ اگر 10 ملی سیکنڈ کی یہ ٹوٹل ٹرانزیشن ہے، تو اس میں بس 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے پہلے ایرو ایگزیکیوٹ ہوا تھا، پھر 2 سیکنڈ کے لیے، تو اس میں تقریباً 4 سیکنڈ کے قریب ایکچوئل ایگزیکیوشن ہے.
باقی 6 سیکنڈ کی نارملی صرف سوئچنگ ہی ہے. کبھی وہ پی سی بی کو سیو کر رہا ہے اور باقی کبھی وہ پی سی بی نیو پروسیس کے پی سی بی کو وہ لوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا, اس کو سیو کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوئچنگ ٹائم ہے. یہ کیا ہے؟ سوئچنگ ٹائم ہے, سویپنگ. اب دیکھیے اگر میں کلاس میں پڑھانا چاہوں اور میں یہ کروں کہ میں سویپنگ پہلے چیئر نمبر 1 2 3 4 10 چیئرز ہیں, میں یہ کروں پہلے کو کہہ دوں سویپنگ کریں, پہلا دوسرے کی جگہ پہ اور دوسرا پہلے کی جگہ پہ چلا جائے. اب میں یہ کہوں کہ جو پہلا سیکنڈ سیٹ پہ تھا یہ تھرڈ کے ساتھ سویپ کرے. اب میں پڑھانا چاہتا ہوں اور اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں, صرف ٹیچر اکیلا نہیں پڑھاتا. لرننگ ایکٹیویٹی میں دونوں کا یکسو ہونا لازم ہے. تو دیکھیے تو لیکچر کیا وہ سنیں گے, میں کیا پڑھا پاؤں گا اگر سویپنگ ہی ہوتی رہی. تو سویپنگ انوانٹیڈ ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا سویپنگ کا, لیکن سویپنگ جو ہے یہ نیسیسری نہیں ہوتی, یہ انوانٹیڈ ہوتی ہے. یہ مجبوری میں یہ سویپنگ ہمیں کرنی چاہیے. مجبوری یہ کہ اگر ریم کے اندر ہمارا جو پروگرام ہے وہ پورا فل فلیج ریم کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں اور ہماری اپلیکیشن بہت بڑی ہے, تو اس کیس میں دیکھیں اب ہم نے اگر ہم سویپنگ نہیں کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی ہماری اپلیکیشن رن ہی نہیں کرے گی, اپلیکیشن ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگی. تو اس بالکل ایکسٹریم اس حد پہ ہمیں سویپنگ کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن اگر ریم ریسورسز بگ انف, اگر وہ کافی زیادہ ہیں, اگر ریم کے ریسورسز کافی زیادہ ہیں اور ہماری جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ریم کی وہ کم ہے, تو کبھی بھی آپ لوگوں کو سویپنگ جو ہے یہ سویپنگ انوانٹیڈ ہے. یہ ایکسٹریم کیسز میں یہ ایک ایسا دیکھیں ایٹم بم تو موجود ہے نا پاکستان اور کافی سارے لوگوں کے پاس. کبھی کوئی کسی نے چلایا کوئی ایک آدھ بار ہیروشیما ناگاساکی پہ یہ اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, تو چیزوں کے بارے میں معلوم ہو یا چیزیں ہمیں بالکل اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. بٹ یہ بالکل ایکسٹریم کیسز میں یہ اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے سویپنگ کو. اوکے, تو دس از دا انوانٹیڈ بیسیکلی. اور یہ نہیں ہے کہ سویپنگ آپ نے سیکھ لی تو اس کو ڈپلائی کرنا آپ نے شروع کر دینا ہے اور سارے کام آپ نے سویپنگ کے تھرو کرنا ہے. تو سویپنگ از دا انوانٹیڈ بائی دا وے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم از ویسٹڈ ان سوئچنگ ان سویپنگ, اور نو ایکچوئل ایکٹیویٹی will be performed during the switching or during the swapping. اس لیے this is basically the unwanted. یہ کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ جب ہم موبائلز کی بھی بات کریں, موبائل فون کی بات کریں, سیل فون کی بات کریں, تو سیل فون میں یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں. بائی دا وے سیل فون کے اندر سویپنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, خواہ وہ اینڈرائڈ کے ہوں یا آئی او ایس کے ہوں. ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے اندر اگر آپ کی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ریم سے زیادہ ہے تو وہ آپ اپلیکیشن لانچ کر ہی نہیں سکتے. یہ اینڈرائڈ کی پالیسی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز آپ کے ریم کے اندر موجود ہیں اور کوئی ایک ایسی اپلیکیشن آنا چاہتی ہے ریم کے اندر, لیکن ریم کے اندر کچھ ایسی اپلیکیشنز بھی ایسے پروسیسز ابھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے بٹ اسٹل دے آر ان دا ریم. تو آئی او ایس کے اندر یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہی آپ کی نیو اپلیکیشن آتی ہے تو جو آپ کی جو ایسی انسٹرکشن دیٹ از نو مور یوزڈ ان دا فیوچر دیٹ از آلریڈی ایگزیکیوٹیڈ, تو آٹومیٹیکلی وہ ریپلیس ہوتی جاتی ہیں ود دا نیو ون. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ہر وقت ریم کے اندر حالانکہ وہ چیزیں آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ابھی بھی ان یوزڈ اپلیکیشنس وہاں پڑی ہوتی ہیں. اور آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر آپ نے ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا گاربیج کلیکشن کا. گاربیج کلیکشن بیسیکلی بالکل یہی والا اسی کا کانسیپٹ ہے کہ ریم کے اندر اگر کچھ ایسے ویریبل موجود ہیں یا ایسی کوئی ویریبل ایسے کوئی کی ورڈز جنہوں نے ریم کو آکوپائی کیا ہوا ہے بٹ دے آر نو مور نیڈیڈ, دے ہیو ایگزیکیوٹیڈ. اب ان سے ریم کو فری کرانا to release the memory from the already executed from the variable no more needed in the future is known as the garbage collection. یہ گاربیج کلیکشن اب ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ لوگوں نے یہ کانسیپٹ پڑھا تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر بھی ریسرچ آرٹیکلز اور پی ایچ ڈیز ہیں لوگوں کی پی ایچ ڈی تھیسز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ گاربیج کلیکشن جو ہے یہ ایکٹیولی اور ایفیشینٹ گاربیج کلیکشن
کس قسم کے ڈفرینٹ انوائرمنٹس کے اندر. تو سیورل پی ایچ ڈی صرف اس گاربیج کلیکشن کے کانسیپٹ کے اوپر، سیورل پی ایچ ڈیز جو ہیں یہ سویپنگ کے کانسیپٹ کے اوپر. تو اینڈرائڈ اور آئی او ایس کے اندر سویپنگ کا ایکسپلیسٹلی کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہوتا. اوکے، یہ ہے سویپنگ کی اسکیمیٹک ویو اور اسکیمیٹک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے بیٹے. یہ ریم ہے. آپ کو معلوم تھا، آپ کو بتایا ہے کہ سویپنگ کے لیے دو پارٹیز کا دیز آر دا ٹو اینٹیز. نمبر 1 از دا ریم، نمبر 2 از دا ہارڈ ڈسک. اور آپ جانتے ہیں کہ ریم کے اندر اگر اس کی پارٹیشنز کی جائیں تو اس کے اندر ایک پارٹیشن میں آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اور باقی پارٹیشنز کے اندر ہمارے یوزر پروسیسز ہوتے ہیں. اوکے، سویپ آؤٹ میں کیا ہوگا؟ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر ہم کسی بھی پروسیس کو ریم سے ہارڈ ڈسک کی طرف آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سویپ آؤٹ. اور جب ہم کسی پروسیس کو جو کہ بیکنگ اسٹور جو نارملی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کو ہم ریم کی طرف لے کے آتے ہیں تو دس از نون ایز دا سویپ ان. سویپ آؤٹ کو رول آؤٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، سویپ ان کو رول ان کا نام بھی دیا جاتا ہے. اوکے، تو کانٹیکٹ سوئچ از جسٹ لائک دا ٹائم that is used to the time that has been collapsed in swapping one process, in swapping the process from one entity into the other entity is known as the context switch. Swapping in mobile phone. اوکے، اب یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا سویپنگ کے بارے میں. اب ہم نے ہماری جو مینجمنٹ ہوگی، ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اس میموری ماڈیول کو کس طریقے سے ہم ایفیشینٹ وے سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے، اس کی پارٹیشننگ ہم نے کرنی ہے. وہ پارٹیشننگ کس طرح سے ہو؟ ون پاسبلٹی یہ ہے کہ صرف اس کے دو ہی پارٹیشنز بنا دی جائیں، ایک میں آپریٹنگ سسٹم ہو، دوسرے میں پروسیسز ہوں. ایک اور آپشن ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے چھوٹے 10 MB کا ہم سب کے ایک ہی سائز کے جو ہیں وہ پارٹیشنز بناتے جائیں اور آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ باقی پروسیسز کی پارٹیشنز ایکول پارٹیشنز بناتے جائیں. ایک اور آپشن ہوگی کہ ہم ان پارٹیشنز کو ویریبل، کسی کو چھوٹا گھر، کسی کا بڑا گھر، کسی کا اپارٹمنٹ بڑا، کسی کا چھوٹا، یہ ہم بناتے جائیں. تو اس ایلوکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ we will discuss in the coming lecture. Inshallah, that will be scheduled, I think, this evening or this afternoon, انشاءاللہ. تو دو ہمارے اور لیکچرز ہوں گے، تو اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ورچوئل میموری اور یہ مین میموری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ورچوئل میموری کے جو بیسک کانسیپٹس اور اس کو ہم کلیئر کریں. ورچوئل میموری از دا ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ مین میموری از دا ویری ویری امپورٹنٹ. بی کیئرفل اور پلیز ڈونٹ مس دیز لیکچرس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.